روحام نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ بیبی ہو جانے کے بعد وہ ملیحہ کو چھوڑ دے گا، جبکہ ثنا کو بھی اپنانے کو تیار نہیں، بلکہ وہ اپنی باقی کی زندگی صرف اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ گزارے گا۔ کیونکہ روحام ملیحہ کو سچ میں چاہنے لگا تھا، لیکن اب اس کی طرف سے اس قدر بدگمان ہو چکا ہے کہ اپنی ماں سے گلہ کرتا ہے کہ ملیحہ نے میری انا کو اور اپنی ذات پہ غرور کو خاک میں ملا دیا، میں اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور روحام کی ماں، جس کا دل ابھی تک تو ملیحہ کے حق میں گواہی دے رہا تھا، لیکن اس دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ ملیحہ میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے کہ ملیحہ کی جو حالت تھی اور جس طرح سے وہ اس کے بھاگ کے گلے لگی تھی، اور پھر اپنے منہ سے بھی کہا تھا کہ وہ لڑکا صرف میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ملیحہ کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، البتہ جب موہت نے آ کے کہا کہ ملیحہ تم یہ سب ایکٹنگ کس لیے کر رہی ہو، میں تو یہاں روز آتا جاتا ہوں، تو ان لوگوں نے اس لڑکے کی بات پہ فوراً یقین کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ لڑکا یہ ایکٹنگ بھی تو ملیحہ کا گھر خراب کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر ملیحہ سچ میں موہت کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی تو بھلا روحام کے پیرنٹس سے یہ کیوں کہتی کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ بہرحال یہ سب تو انہیں آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن ڈر یہی ہے کہ تب تک بہت دیر نہ ہو چکی ہو، کیونکہ جو کچھ ملیحہ کی حالت ہے اسے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے ڈرامے کے اینڈ پہ ملیحہ بچے گی نہیں۔ لیکن اب ایک ایک کر کے سب کا برا اینڈ تو دکھایا ہی جائے گا، جس نے ملیحہ کے ساتھ برا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو موہت کی ماں کے ساتھ برا ہوتا ہے، جس نے ملیحہ کی زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جو اپنے اصولوں کو بالکل ٹھیک اور خود کو بہت فولادی اور طاقتور عورت سمجھتی ہے، بیٹا تو پہلے ہی اس کو چھوڑ چکا ہے، اور اب بیٹی نے بھی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب اکیلے گھر میں بالکل تنہا رہ جائے گی اور دیواریں کاٹنے کو دوڑیں گی، تب اسے جا کے پتہ چلے گا کہ زندگی تو وہ کسی اور کی برباد کرنا چاہتی تھی، اسی ڈر سے کہ کہیں اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ لیکن اپنی اس خود سری کی وجہ سے آج خود بھی تنہا بیٹھی ہے، اپنی زندگی برباد کر چکی ہے، اور بیٹا کیا، بیٹی بھی ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ کیونکہ موہت کی چھوٹی بہن جو اپنی ماں سے اب عاجز آ چکی ہے، اس کے غلط فیصلوں سے اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی ماں کو سمجھانا تو اسے خاصا مشکل لگنے لگا ہے، تبھی اسکالرشپ کے لیے آؤٹ آف کنٹری اپلائی کرتی ہے اور گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ادھر روحام کی بہن کا منگیتر چونکہ موہت کا فرینڈ اور کولیگ بھی ہے، تو وہ روحام کے گھر کے ایک ایک حالات اسے بتاتا رہتا ہے۔ اب جب اسے یہ بتاتا ہے کہ روحام کی ایکس اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے، بلکہ اس کے گھر والے تو خود روحام کے لیے اس کا رشتہ لے کے آئے تھے، تو موہت کو سارا غصہ ملیحہ پہ آتا ہے کہ جب روحام اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو پھر ملیحہ کیوں اس کی محبت میں مرے جا رہی ہے، اتنا کہ وہ میری محبت کو یکسر فراموش کر چکی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ملیحہ کے گھر جاتا ہے تاکہ اسے روحام کی اصلیت بتا سکے، حالانکہ وہ تو ملیحہ آلریڈی دیکھ چکی ہے۔ روحام کو ثنا کے ساتھ دیکھنے کے بعد ملیحہ کی تمام امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، تبھی تو اس کی حالت اس قدر خراب ہے کہ بستر سے اٹھنا بھی اس کے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ بہرحال موہت ایک دفعہ پھر جب دندناتے ہوئے ملیحہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو ملیحہ کی پڑوسن خالہ اسے وہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، ملیحہ تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ تو موہت خالہ سے ہی کہتا ہے کہ اسے کہیں اپنی خوش فہمیوں کے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، کیونکہ جس کی محبت میں تڑپ کے وہ میری محبت کو دھتکار رہی ہے، وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، اس کی ایکس اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے اور دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ ملیحہ جب شور سنتی ہے تو جیسے کیسے اٹھ کے وہاں تک آتی ہے اور موہت سے کہتی ہے کہ روحام جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس سب کے بعد میں تمہاری زندگی میں واپس آ جاؤں گی، کیونکہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور تمہاری شکل کبھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ایک بات کان کھول کے سن لو کہ اگر روحام مجھے چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اس سے بہتر تو میں مرنا پسند کروں گی۔ اور پھر ملیحہ کی حالت اس قدر بگڑتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ پڑوسن خالہ تو بہت پریشان ہوتی ہیں، جبکہ موہت بھی پریشانی میں آگے بڑھتا ہے اور دونوں اسے فوراً ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ اور وہاں جا کے جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ مریضہ کی حالت بہت خراب ہے، ان کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں،
تو پڑوسن خالہ افسوس اور غصے سے موہت کی طرف دیکھتی ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ موہت کو بھی پہلی بار احساس ہو کہ وہ اپنی ماں کی غلطی کی سزا اس ملیحہ کو آخر کیوں دے رہا ہے۔ اب اگر ملیحہ اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور اسے روحام سے محبت بھی ہو چکی تھی تو موہت کو اس طرح سے آ کے اس کی زندگی، اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب کیا فائدہ کہ ملیحہ کی حالت اس قدر خراب ہونے کے بعد ہی احساس ہوا، اور اس حالت کا ذمہ دار بھی تو یہ موہت ہے۔ اب ہوپ فلی کہ ملیحہ بچ جائے، جبکہ دوسری طرف فائنلی روحام اپنے ڈرا کی صفائی کرتا ہے تو اسے اچانک وہ خط ملتا ہے اور یاد آتا ہے کہ اس کی اسسٹنٹ نے کہا تھا کہ سر یہ خط بہت ضروری ہے، آپ فوراً پڑھ لیں۔ روحام فوراً وہ خط کھولتا ہے اور اندر ملیحہ کی زندگی کی ساری سچائی پڑھنے کے بعد روحام تو پشیمانی کے سمندر میں جیسے ڈوب جاتا ہے۔ خط پڑھتا جاتا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہیں زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے کہ میں نے ایک بار بھی ملیحہ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، اور اس حالت میں جبکہ ملیحہ کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اس قدر ذہنی اذیت دی، پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کر پائے گی۔ اور پھر جا کے روحام کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آنٹی آپ ملیحہ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں اسے کبھی کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ افسوس کہ میں اپنا کیا ہوا وعدہ نبھا ہی نہیں سکا۔ اب ملیحہ نے تو خط میں اپنا سارا حال دل لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ موہت صرف میرا ماضی تھا جس میں میں پشیمان ہوں، کیونکہ میرا آج آپ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہی اپنا مستقبل گزارنا چاہتی ہوں، اور جس طرح میں نے بغیر باپ کے زندگی گزاری میں نہیں چاہتی کہ میرا ہونے والا بچہ بھی بغیر باپ کے اپنی زندگی گزارے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں گے روحام، تب بھی میں کبھی موہت کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ تو روحام اسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ میں ابھی ملیحہ کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا اور اسے واپس گھر لے کے آؤں گا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اب روحام جب فوراً ہاسپٹل پہنچے گا تو وہاں اس کی ملاقات ایک دفعہ پھر موہت سے ہوگی، لیکن اس بار موہت اپنے کیے پر نادم ہے تو روحام سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا اور اسے بتا دے گا کہ میں تو ابھی تک اسی زوم میں تھا کہ ملیحہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن ملیحہ تو مجھے کب کا بھلا چکی، اس کے دل میں تو صرف اور صرف تم ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور ملیحہ سے بھی کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں تم دونوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا، لیکن ملیحہ کو سنبھال لو کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ اور یہ سننے کے بعد تو روحام کو مزید فکر ہو جائے گی کہ اگر ملیحہ کو یا اس کے ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کیسے معاف کر پائے گا، کیونکہ اس سب کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں روحام بھی تو ہے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ڈرامے کا اینڈ اداس نہیں بلکہ ہیپی اینڈنگ کریں گے، ملیحہ کو ہوش آ جائے گا اور جب وہ روحام کو اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کے اداس دل میں خوشی کے پھول کھلنے لگیں گے۔ تو ناظرین ڈرامے کا تو اینڈ ہونے والا ہے، آپ میں سے کون کون اے دل ڈرامہ کو مس کرے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔